جامع مسجد اذان دے رہے ہیں آپ، اذان کے لیے شرائط ہے، کم سے کم کلمات اذان کو درست طریقے سے وہ مثلا اذان دے سکتا ہو، نیک آدمی ہو اذان دینے والا۔ پھر فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش رحمت او لیس بقبیح الصوت، بری آواز والا نہ ہو، جس کو اذان ہی نہیں آتی اذان کے لیے کھڑا ہو گیا۔ قائما مع القدرہ، مثلا تیسری چیز کیا ہے کہ وہ اپنی قدرت سے کھڑا ہو سکتا ہو اذان دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مستقبل القبلہ متعنیا، مثلا قبلے رخ ہو کے ہم نے اذان دینا ہے، اذان یہ شرائط اذان میں سے ہیں، قبلے کی طرف رخ ہو کر۔ اور کیا فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش، متعنینا مرتلا فی الاذان حاضرا فی الاقامہ، مثلا وہ ایسے آدمی ہو کہ اذان کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہو، مثلا اللہ اکبر اللہ، ترتیل کے اذان کی یہ شرائط اذان ہے بھائی۔ آپ کی اسی اذان کو سن کر، اسی قرآت کو سن کر بھی بہت سارے آپ کی طرف کیا ہو جاتے ہیں، رغبت دے جاتے ہیں اذان کے لیے۔ اور اذان کو جلدی جلدی، اقامت کو مثلا اذان کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے والا اور اقامت کو حاضراً جلدی جلدی پڑھنے والا ہو، یہ جانتا ہو ترکیبات۔ متطہراً عن الجنابۃ فیہما، اذان اور اقامت میں جنابت سے دونوں کا کیا ہے، شرط ہے کہ جائز، یہ کیا ہے مثلا واجب ہے کہ وہ جنابت سے پاک ہو۔ مثلا مسجد میں چلا گیا، جنابت کا غسل لے کر ہے اذان دے، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جنابت کی حالت میں جا کر اذان دے دیں۔ فیہما متوضئا فی الاقامہ مبتیا بینہما بمقدار رکعتین، دیکھیں آپ اذان میں اگر آپ کو نیچے بیان بھی کیا ہے، اذان اگر آپ بغیر وضو کی بھی دیں کراہت کے ساتھ جائز ہے آپ کو، مثلا اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں وضو کروں گا، اذان کا وقت نکلا جائے گا، پوری جگہ اذان ہو گئی ہے، وضو کرنے تک دیر ہو جائے گا، میں جلدی سے جا کر پہلے کراہت کے ساتھ میں اذان کیا کر سکتا ہوں، دے سکتا ہوں اذان، کراہت کے ساتھ مکروہ کے طور پر میں جا کر اذان دے سکتا ہوں، اذان کے بعد میں مثلا وضو کر سکتا ہوں۔ لیکن اقامت والا بغیر وضو کے اقامت نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نماز کے رکن میں سے ہے، اقامت والے کے لیے وضو سے کیا ہونا چاہیے، وضو سے ہونا ضروری ہے۔ مثلا ہمارے اکثر و بیشتر سلسلے نور بخش میں ایسا ہے کہ اقامت دینے والے کی بھی شرائط ہے، اقامت دینے والے ایک ایسا امام کے سامنے کھڑا ہو جائے جو جماعت کی صلاحیت رکھتا ہو، جماعت پڑھ سکتا ہو، امام کی جماعت کے اندر کوئی خلل آیا، اس کی وضو ٹوٹ گئی، اس کو کوئی مشکلات آ گئی کہ اس کو اپنی صف سے نکال کر لے کر آؤ جماعت میں کھڑا کرے، ایسا آدمی مقابل مثلا اس کے سامنے، امام کے سامنے ایسا ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ جو جماعت پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، نماز جماعت کو اسی طرح توڑنا نہیں ہے۔ امام کی وضو ٹوٹ گئی تو مثلا اقامت والے کو کھینچ کر وہ امام کی جماعت کی جگہ پر لا کر وہ خود نکل جائے، خود وضو کر کے آئے، وہ نماز کو آخر تک، اختتام تو دوسرا اقامت دینے والا وہاں تک پہنچائے۔ پھر فرماتے ہیں والاذان یجوز ان لم یکن متوضئا بالکراہہ، وہی مسئلہ جائز نہیں ہے اذان مثلا کراہت کے ساتھ مثلا بغیر وضو کے اذان دے سکتا ہے۔ والاقامۃ لا یجوز الا من یجوز له الصلاۃ، یہاں دیکھیں دعائی مسئلہ آ گیا، مثلا اقامت جس طرح نماز کے لیے وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے، مثلا یہ ہو گیا مقدمہ ذی المقدمہ، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہو، ٹھیک ہے، آپ نے ذی المقدمہ کو پہلے انجام دینا ہے، وضو آپ پر ذی المقدمہ ہے، آپ نے پہلے وضو کرنا ہے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اقامت دینے والے کے لیے جائز نہیں ہے جو مثلا نماز دینے والے کے لیے جو چیزیں، مثلا نماز پڑھانے والے کے لیے جو چیزیں مثلا جائز ہے، مثلا نماز پڑھنا ہے تو اس نے وضو کرنا ہے، تمام پاکی کرنا ہے تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اذان اقامت دینے والے کے لیے بھی وضو کرنا ہے، وہ کی نماز کی جو شرائط ہے اسے پورا اس نے اپنانا ہے۔ یہ مؤذن کے سلسلے سے گئے۔ دیکھیں یہاں پر ایک چیز میں آخر میں بیان کروں، ہمارے یہاں سلسلہ یہ صوفیہ نور بخش کے مساجد اور مراکز میں اذان دینے والا واقعاً اسی طرح کی جو صفات شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، واقعاً اسی طرح ہونا چاہیے۔ بھئی یہ اذان پورے علاقے میں گھومتی ہے، سب لوگ سنتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ بولے تو کیا ہوگا، سمجھیں گے واقعاً اذان کی اصلاً ان کو للہ و للہ محمد علی خیر البشر پڑھے گا تو سمجھیں گے نا بھائی اصلاً ان کو زبر زیر اور پیش کے اندر ان کو تمیز نہیں ہے۔ حیا علی خیر العمل پڑھیں گے تو، جبکہ حیا علی خیر العمل کم سے کم ان کی ترکیبات کو جانتا ہو اذان اور اقامت دینے والا۔ ہم اگر ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے۔ تو یہ ہماری اذان دینے والے کی صفات کے سلسلے سے ہماری بحث تھی۔
تو یہیں پر رکھتے ہیں آج انشاءاللہ. آئندہ جب پروردگار عالم نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ ان دروس کو آگے ہم پہنچائیں گے. پروردگار عالم نے ہمارے صحت اور سلامتی رکھی اور آپ لوگوں کی دعا رہی تو آخر میں یہی دعا کرتا ہوں پروردگار عالم توفیق دے ہمیں اسی طرح اس مطلب حقہ کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب تمام لوگوں کو ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.